فرض نماز کے بعد ذکر اذکار کا حکم ہے. ہم نے اسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے وقت ضائع کر دیا، اور احباب نے وہاں سنت طریقہ بتایا کہ ذکر اذکار کیجئے، یہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا مناسب نہیں، ثابت نہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دوست احباب، وہ اماکن، وہ جگہیں جہاں دعا مسنون ہے، ثابت ہے، کرنی چاہیے، ہم بالکل اس سے بھی فارغ ہو گئے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 128 ہے. باپ بیٹا دونوں کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ میں اور میرا بیٹا ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے. دیکھیے یہ دونوں مطیع ہیں، دونوں فرما بردار ہیں، دونوں ماننے والے ہیں، دونوں مسلمان ہیں. مسلمان ہو کے بھی دعا کرنا کہ اللہ اپنا مسلمان رکھ، مطیع رکھ، فرما بردار رکھ، تابع دار رکھ، تابع فرمان رکھ. یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے. صرف اتنا کافی نہیں کہ اللہ کا شکر ہے جی ہم مسلمان ہوتے ہیں، بلکہ اس کی طلب اور تڑپ یہ سکھائی گئی. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اللہ ہماری ذریت کے اندر بھی امتم مسلمتن لک، جہاں جہاں بھی میری نسل جائے، ذریت جائے. ذریت ذرے سے ہے. ذرہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریت کا ایک وہ چھوٹا سا دانہ، وہ بھی اگر کہیں دنیا کے کسی خطے میں ہو، جہاں بھی پھیلے، اللہ اس کا وزن اسلام کے ساتھ بڑھا دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اللہ ہمیں اپنی شریعت کو فالو کرنے کے طریقے سکھا دے. دنیا کو اس وقت تکلیف ہے کہ مسلمان حج کیوں کر رہے تھے، حج کیوں کر رہے تھے؟ ایک ایک چیز کے اوپر شیطان اور اس کی اولاد اور آل انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے. کل تلک بیت اللہ ٹھیک نہیں تھا، آج حجر اسود بھی صحیح نہیں ہے. اپنا دل کرے تو جگہ جگہ کو چاٹتے پھریں. رب کسی چیز کو مقرر کر دے تو ہم نہیں مانتے ایسے اللہ کے گھر کو، ایسے بیت اللہ کو، ایسے حجر اسود کو جہاں صرف امیر جائیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے اللہ نے امیر و غریب کے لیے اسے برابر رکھا ہے. چومنے کا جتنا ثواب اتنا استلام کر کے چومنے کا ثواب اگر نہیں تو ہاتھ کے اشارے کا بھی اتنا ثواب. اجر تابع داری پہ ہے. لیکن بہرحال دنیا اپنے انداز میں اسے دیکھ رہی ہے. بات آگے بڑھاتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے جب اولاد کا ذکر کیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 میں، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ، عمران کی اہلیہ نے نظر مانی تھی کہ رب بیٹا دے تیرے نام کر دوں. رب نے بیٹی سے نوازا اور اللہ سے کہنے لگی کہ اللہ میں نے تو نظر مانی تھی، تو نے مجھے بیٹی عطا کی ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو بہتر پتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا، لیکن رب کو بتا رہی ہے. ولیس الذکر کالانثیٰ، مذکر اور مؤنث دونوں برابر نہیں ہیں. ہم ساری زندگی یہی سبق پڑھ رہے ہیں کہ دونوں برابر ہیں، شانہ بشانہ کام کریں گے. اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں کوئی نہیں. بنانے والے نے خود بتایا، بہن بھائی ہیں، شقیق ہیں، سگے ہیں. اللہ نے حقوق میں، فرائض میں، ذمہ داریوں میں، ڈیوٹیز میں، ان کی پاور میں، طریقہ کار میں کہیں مرد عورت کے برابر نہیں ہے. جیسے بچے کو جنم دینے میں عورت کے اندر اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ اسے معمولی سی کچھ چیز دیجئے یہ اس کو بڑھا کر کے دے گی. اللہ نے اس میں پیداوار رکھی ہے. تھوڑی سی خوشی دیں ڈبل کر کے دے گی. آپ اپنے وجود کا حصہ اس کو جائز طریقے سے دیں، یہ اولاد کی شکل میں فصل بن کے نسل عطا کرے گی. آپ اس کو ٹینشن دے یہ ڈبل کر کے دے گی. لیکن جو سمجھے اللہ نے دونوں کو برابر نہیں رکھا، قرآن کا کلیہ ہے، قاعدہ ہے، اور ہم اس چکر میں لگے ہوئے ہیں اور نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. بنیاد یہاں سے ٹیڑھی ہو گئی ہے. اور یہ جو اولاد ہے، یہ جو دعا ہے، اس کے اندر کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں،
میں نے اس کو جنم دیا ہے، لیکن ساتھ میں دعا کیا کرتی ہیں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ میں اپنی بیٹی اور بیٹی کی آل کو، نسل کو، ذریت کو، دیکھیے ابھی ماں ہیں لیکن نانی بن کے بھی دعا کر رہی ہیں، ماں ہیں نانی اماں بن کے، اپنی اولاد کی فکر، اولاد کی فکر، یہ ہے اصل انسانیت۔ اللہ میں بچانا چاہتی ہوں، تیری پناہ میں تیرے حوالے کرتی ہوں شیطان مردود سے، ٹھکرائے ہوئے۔ لیکن افسوس کہ آج ہماری اولادیں شیطان رجیم سے نہیں، شیطان کو حبیب بنا لیا گیا، محبوب بنا لیا گیا، اور اسی کے ساتھ جڑے رہے۔ اور جتنے بھی انبیاء آئے دعائیں مانگتے آئے، جناب زکریا نے دعا مانگی، انبیاء علیہ السلام نے دعا مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی، بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ سورہ آراف میں کہتے ہیں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ۔ کافر کے گھر بھی اولاد ہو، مجوسی کے گھر، یہودی کے گھر، ہندو کے گھر، سکھ کے گھر، بدھ مت کے گھر، کسی بھی نان مسلم کے گھر اولاد پیدا ہو، اس اولاد کا ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور اس کے اندر جو مالک کا، کمپنی کا سبق ہے اور جو طریقہ کار ہے، جیسے ہم اپنا موبائل آن کرتے ہیں تو اس میں پہلے وہ ہماری نہیں سن رہا ہوتا کمپنی کی، وہ اللہ نے یہی اس میں سبق اور یہی فیچرز ڈالے ہیں۔ الست بربکم، تیرا مالک، پروردگار، تیرا خالق، تجھے پیدا کرنے والا، پیدا کرنے کے لیے باپ دینے والا، ماں دینے والا، اور انہیں طاقت اور قوت دینے والا، ان کے وجود میں طاقت عطا کرنے والا، تجھے ماں کے پیٹ میں پالنے سنبھالنے والا، رزق روٹی روزی دینے والا، اعضاء کے بعد جسم، یہ سب کچھ عطا کرنے والا، اور دنیا میں لا کر کے تجھے جوانی بڑھاپا عطا کرنے والا، میرے علاوہ کوئی اور ہے تو نام لے، اگر نہیں تو پھر بول۔ اور سارے بولے تھے کالو بلا، اللہ تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا پروردگار۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا، یہ ہماری گواہی ہے، ہم نے گواہ بنایا، ان تقولوا یوم القیامہ، کہیں دنیا سے لوٹ کے واپس آ کے قیامت کے دن یہ نہ کہو انا کننا عن ھذا غافلین۔ اللہ ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ امت مسلمہ دنیا کفر کو یہ میسج پہنچا چکی ہے کہ تم بنیادی طور پہ مسلمان ہو، وما من مولود الا ویولد علی فطرت الاسلام، تمہارا ہارڈ ویئر سافٹ ویئر دونوں اسلامی سٹائل میں بنے ہیں۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ ماں باپ ہیں جو اولادوں کو مجبور کر کے ان کے سافٹ ویئر بدل دیتے ہیں، اندر کفر، اندر مجوسیت، اندر یہودیت، اندر ہندو مت، اندر بدھ مت، اندر سکھ مت، پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں۔ اولادیں دراصل بنی ہی اس لیے تھی کہ وہ اللہ وحدہ اولا شریک کا کلمہ پڑھیں، ایمان لائیں اور مومن بن کے، مسلمان بن کے جئیں۔ ان کے وجود کا ایک ایک انگ ایسا بنا ہے کہ ایمان اور اسلام کے سارے سسٹم ان میں چل سکے۔ اور اس کی ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ مومن بننے کے لیے کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے زبان چاہیے۔ کافر کا بچہ ہو یا مسلمان کا بچہ ہو، رب نے اسے زبان دی ہوتی ہے۔ اب اس پہ کلمہ چڑھا دیں، توحید چڑھا دیں یا شرک چڑھا دیں، توحید کو اس کی زبان پہ کلمہ توحید کو چڑھانے والے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اگر یہ مومن ہے تو یہ چڑھے گا، اگر اس کو کسی نے رام رام اور غلط کچھ سکھانا ہے تو وہ چڑھے گا۔ یہ ماں باپ کا پیچھے ہے، والدین کا ہے، اللہ کی طرف سے بچہ ایمان کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح اسے نماز پڑھنی ہے،